الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا تھوڑا سا کم صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الملك يومئذ الحق للرحمن اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا یقول اور ساتھ میں کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اے افسوس میرے لیے اتخذت مع الرسول سبیلا میں رسول والے راستے کو اپناتا ان کے ساتھ ہوتا یا ویلتا اے افسوس لیتنی کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا اس فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ مسلمان اور مومن کی نظر ہمیشہ اپنے اعمال پر ہوتی ہے کہ میرے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں، ہمیشہ نظر اسی پر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور پھر جو نیک اور مومن آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے نیکیوں کو کم سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اسے ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے نیک اعمال بہت کم ہیں، ان کی بنسبت میرے گناہ زیادہ ہیں، میری برائی زیادہ ہیں۔ اور ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم بھی یہی ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں شریعت نے یہی حکم دیا کہ ہمیشہ اعمال میں اپنے سے بڑے اور اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھا کرو، جو نیکیوں میں تم سے آگے ہیں ان کو دیکھا کرو، تمہارے اندر نیکیوں کا شوق آئے گا، جذبہ پیدا ہوگا اور نیکیوں کے بڑھانے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اور مال کے لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کا موقع ملے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہی چیز ڈالتے ہیں نا کہ بھائی پڑھ لو، تم نے کل کو یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا اتنا کما رہا ہے،
فلاں کا بچہ بھی تمہارے ساتھ پڑھ رہا تھا، وہ اتنا کما رہا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے نا، اب وہ پڑھائی کے ابتدائی ایام سے ایک ہی چیز لے کر سوچتے ہیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں۔ پھر وہ ہمیشہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون مجھ سے آگے ہے دنیا میں، اور جس کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے کوشش کرتا ہے میں اس سے آگے نکلوں، نہ نکل سکے تو اس کے لیے کوئی غلط راستہ اپنانا پڑے وہ بھی اپنا لیتا ہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دل کے اندر ایک حسد بغض سے پیدا ہونے لگتا ہے، کینہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور اندر اندر انسان احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو چیز تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھی ہے نا، اس کے لیے تم نے محنت ضرور کرنی ہے اور ملنی بھی وہی ضرور ہے تمہیں۔ جو تمہارے پاس نہیں ہے، جس نے تمہارے پاس نہیں آنا، اس کے لیے چاہے جتنی محنت کرو اس نے نہیں آنا۔ ہاں، اعمال صالحہ نیکیاں ایسی ہیں کہ محنت کرو گے اس میں آگے بڑھتے جاؤ گے، ترقی ہوتی رہے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پیمانہ ہمیں دیا نا، فرمایا کہ تم نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ بڑوں کو دیکھا کرو، اور مال کے اعتبار سے ہمیشہ چھوٹوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، دونوں میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات دنیا میں انسان کسی چیز کے نہ ہونے کا افسوس کرتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، تھی مجھ سے ضائع ہو گئی، موقع آیا میں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، افسوس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان افسوس بھی کرتا ہے لیکن انہیں دوبارہ حاصل بھی کر سکتا ہے، محنت کرے دوبارہ مل جائے گی۔ ایک مرتبہ امتحان میں پاس نہیں ہوا، دوبارہ محنت کرے گا پھر پاس ہو جائے گا، افسوس تو ہوتا ہے لیکن پھر پاس ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کوشش کی، اچھی نوکری نہیں مل پائی، واپس ہو گئے، دوبارہ محنت کریں گے پھر مل جائے گی، افسوس تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ان چیزوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں جن کی تلافی دوبارہ ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اصل افسوس وہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر، ایسی چیز پر افسوس ہونے لگے جس کی تلافی ہو ہی نہ سکے، وہ ہوتا ہے اصل افسوس۔ انسان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے بعد نا اگلے مرحلے جب شروع ہوتے ہیں، کئی مواقع ایسے آتے ہیں انسان کے کہ پھر انسان جو وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش یہ فلاں کام میرا ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ لیکن اب جن چیزوں پر وہ افسوس کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہو سکتی تھی کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتی، اور وہ کئی مرحلے انسان کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان سب کا ذکر فرمایا۔ جب انسان اگلے مرحلے میں جائے گا تو جب حساب اور کتاب شروع ہوگا انسان کا نا، دنیا کی زندگی کا، تو سب سے پہلے جب حساب کا مرحلہ آئے گا تو اتنا مشکل ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا میں نیکی نہ کرنے کے مواقع ضائع کیے وہ بھی افسوس کریں گے، جنہوں نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں وہ بھی افسوس کریں گے کاش اس سے بھی زیادہ ہوتی، اور جن کے پاس کچھ نہیں وہ بھی افسوس کریں گے لیکن ان کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورہ نبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حساب اور کتاب کا وقت شروع ہوگا تو یقول الکافر، جو کافر ہیں نا وہ کہیں گے یا لیتنی، اے افسوس میرے لیے، اب یہ افسوس کریں گے، اور یہ وہ افسوس والا مرحلہ ہوگا کہ اس کی تلافی اب نہیں ہو سکے گی۔ دنیا میں ہو سکتی تھی کہ نہیں، اب نہیں ہو سکے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں مٹی ہوتا تاکہ مجھ سے آج حساب نہ ہوتا۔ یہ پہلا مرحلہ آئے گا جہاں انسان ایسا افسوس کرے گا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا مرحلہ جب آئے گا جس پر انسان پھر افسوس کرے گا، اور یہ وہ افسوس ایسا ہوگا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی، وہ کیا ہوں گے؟ جس وقت نامہ اعمال ملنا شروع ہوں گے میدان محشر میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یہ ان کی کامیابی کی نشانی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہی ان کی ناکامی کی نشانی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو نام اعمال ملنا شروع ہوں گے نا، تو جسے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ شخص کہ جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ نام اعمال ملتا ہی نہ، آتا ہی نہ میرے پاس۔ لیکن یہ وہ افسوس ہوگا کہ اس کی اب تلافی نہیں ہو سکتی، کوئی صورت نہیں اس کی۔ دنیا میں اس کی تلافی ہو سکتی تھی، اس سے بچاؤ ممکن تھا، اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن دنیا میں کوئی محنت کی نہیں، کچھ جد و جہد کی نہیں، کوئی دین کا کام، کوئی دین کی طرف آئے نہیں، وقت اور زندگی ضائع ہوئی۔ اب جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے ملتا ہی نہ، یہ مجھے ملتا ہی نہ۔ دیکھیں امتحان میں ایک بچہ فیل ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہے فیل ہو گیا ہے، لیکن اسے ایک ڈبل افسوس ہوتا ہے، ایک تو فیل ہونے کا، دوسرا اوپر سے رزلٹ کے آنے کا۔ وہ کہتے ہیں نہ آتا تو اچھا تھا، بے شک میں فیل ہوتا لیکن یہ رزلٹ نہ آتا میرا، اس نے تو آنا ہی تھا۔ تو اب یہ شخص بھی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اور سیدھے ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حالات ہی کچھ ہوگی۔ ہا اقرؤ کتابیہ، وہ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے لوگوں کو، یہ دیکھو یہ ہا اقرؤ کتابیہ، ادھر آؤ یہ میرا نام اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ والے وہ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے یہ ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سیدھے ہاتھ سے کیا کرو، اس لیے کہ میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ سے جس کو نام اعمال ملے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو انسان کوشش کرے سیدھے ہاتھ سے سارے کام کرے۔ بعض اوقات بچوں کو عادت ہو جاتی نا الٹے ہاتھ سے سارے کام کرنے کی، وہ کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ان کو عادت ڈالنی چاہیے سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ بے شک سارے کام الٹے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کم سے کم کھانا سیدھے ہاتھ سے ان کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر حکم دے کر کل بیمینک، میں کھانا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، پانی سیدھے ہاتھ سے پیا کرو۔ تو خیر یہ دوسرا مرحلہ آئے گا انسان پر، جب انسان افسوس کرے گا لیکن اس افسوس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا، وہ بھی افسوس کا ہوگا، جس وقت نام اعمال کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نام اعمال دینے کے بعد انسان سے کہا جائے گا اقرأ، خود پڑھو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، اقرأ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے، اس میں تم پڑھتے جاؤ، اپنا فیصلہ خود کرتے جاؤ، تم نے کیا کیا تھا اور کیا اب ہوگا تمہارے ساتھ۔ جب نام اعمال مل رہا ہوگا، اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ وقت ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کے گزرے ہوئے تمام اعمال، تمام کاموں کو دوبارہ ایک فلم کی شکل میں دیکھے گا کہ یہ کیا تھا میں نے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوں، نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ بلکہ بعض دفعہ انسان حیران ہوگا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں انسان تعجب سے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسی کتاب، یہ کیا ہوا، یہ کچھ چیزیں تو میں مذاقاً کرتا تھا، کچھ تو میں ویسے ہی کرتا تھا، یہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، میں نے مذاق کے طور پر کسی کے ساتھ یہ بات کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، مذاقاً کوئی اچھا کام کیا تھا وہ نیکیوں میں لکھا ہوا ہے، مذاقاً کوئی غلط کام کیا تھا وہ برائیوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی کتاب، ما لہذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لیکن اب کیا کر سکے، نہ اس کو مٹا سکے گا نہ تبدیل کر سکے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ، بس پڑھ دے جاؤ، صرف اس کو پڑھو، اس میں تم نے جو کچھ کیا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ پڑھ رہا ہوگا نا نام اعمال اپنا،
تو اس وقت کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی میں اپنے آگے کے لیے کچھ اچھے کام کر کے بیچتا، میں نے اچھے کام کیے نہیں، سارے برے کام یہاں آئے ہوئے، ساری برائی یہاں آئی ہوئی۔ اب یہ تیسرا مرحلہ جو یہ افسوس کر رہا ہوگا، اور یہ بڑا سخت مقام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں برزخ میں، اس میں میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو کیا اس وقت آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، آخرت میں 3 مرحلے ایسے آئیں گے کہ وہ بڑے سخت مرحلے ہوں گے، ان مراحل پر ہر آدمی دوسرے کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ 3 مرحلے کون سے آئیں گے؟ فرمایا جب نامہ اعمال مل رہا ہوگا، نمبر 2 جب حساب ہو رہا ہوگا، اور نمبر 3 جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا۔ یہ 3 مرحلے بڑے سخت ہوں گے جن میں گزرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن جن کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، نیک ہوں گے، جن پر کسی کا حق نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ دیکھیں، صرف اعمال صالحہ انسان کے پاس ہونی چاہیے، نیکیاں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، آخرت کی سواری ہے، آخرت کی کرنسی ہے، لیکن اعمال صالحہ سے بڑھ کر انسان کو برائیوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ انسان کے لیے وبال بنتی ہیں۔ 10 نیکیاں ایک طرف، ایک گناہ ایک طرف، وہ ایک گناہ 10 نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے جب حساب کا وقت آتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پل صراط کے پل کے اوپر اللہ نے اس طرح کے کچھ کنڈے بنائے ہوئے، کانٹے کی شکل کے، جیسے آگے سے مڑے ہوئے یوں ایسے، جیسے کسی چیز کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، بڑے بڑے بڑے۔ جو شخص وہاں سے گزرے گا تو وہ اس میں پھنسے گا ضرور، اور یہ وہ ہوں گے جس نے دنیا میں کسی کی حق تلفی کی، کسی کے ساتھ اس نے حسد رکھا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق کھا لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی سے سود کر لیا، کوئی بھی کسی کا ایسا کوئی گناہ کیا تھا جس کا منفی اثر مخلوق خدا پہ پڑا تھا، انسانوں پر یا کسی مخلوق پر پڑا تھا، یہ وہ ہوں گے۔ اب جس نے اپنی تلافی دنیا میں کر لی تو کر لی، نہیں تو یہ ہر ایک کے ساتھ پھنستا جائے گا، یوں ایسے پھنسے گا، ایسے یہ کنڈے اس کو کھینچ رہے ہوں گے، بڑا سخت مرحلہ ہو گئی۔ اس لیے گناہ اس سے اجتناب بڑا ضروری ہے۔ نیکیاں اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں، نیکی انسان کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پیسوں کی بھی خرید لیتا ہے، مل بھی جاتی ہیں، صدقہ کریں نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ گناہ سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور گناہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہماری نظر میں گناہ ہے کسی کو مار دیا، سود کھا لیا، شراب پی لی، یہ گناہ ہے۔ وہ چیزیں گناہ ہماری ذہن سے نکل گئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہم سمجھتے ہیں، جو روزانہ ہوتی ہیں۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ انسان اگر کسی راستے پر الٹا چلے یہ بھی گناہ ہے۔ ہم روڈوں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آنے والے روڈ پر سیدھے ہم آگے سے آ رہے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرنے کی جگہ نہیں ہے اور ہم کراس کر رہے ہیں اس کو، یہ گناہ ہے۔ فٹ پاتھ جس پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی، اس پر بائک چلا کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ یہ اس کا نام گناہ ہے۔ کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے میں اس ٹائم پہ آؤں گا، وقت پہ ٹائم پہ پہنچا نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ کوئی چیز کسی کی تھی ہم نے استعمال کی، جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ استعمال کر لی، یہ گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ یہ پانی کا ضیاع ہم کتنا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ پانی نہیں ہے تو نہیں ہے، جب آتا ہے تو گھروں سے باہر بہہ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا۔ لائٹ اگر مفت کی ملی ہوئی ہے، کوئی جس طرح بھی ہو، تو اس کو اتنا استعمال کرنا، اتنا ضائع کرنا، یہ گناہ ہے۔ بلکہ پبلک مقامات پر گندگی پھیلا دینا، جہاں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کچرا پھینک دینا، راستوں میں کچرا پھینک دینا، کچرا رکھنے کی جگہ چھوڑی ہو دوسری جگہ جا کر پھینک دی، گھر کے سامنے گلی میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، یہ کہہ کے کہ چلو میرے گھر کے سامنے سے نہیں دوسرے گھر کے سامنے سے نہیں، یہ سارے وہ گناہ ہیں نا، یہ روزانہ لکھے جا رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، یہ رکھے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہم نے گناہ کیے ہی نہیں، ہم نے شراب نہیں پی، الحمدللہ نہیں پی، ہم نے اور کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن یہ سارے گناہ تو روز ہو رہے ہیں۔ کرنے والے سے تو بچ جاتے ہیں، نہ وہ گناہ جو ہو رہے ہیں خود، ان سے کون بچے گا؟ دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ کب چھوڑیں گے؟ کب ختم ہوگا؟ زندگیوں سے نکلے گا۔ 2 نمبر چیزیں بنانا، بیچنا،
نقص کو چھپا کے چیز بیچ دینا، بلکہ بعض دفعہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی۔ کتنا بڑا گناہ ہے بھئی، ایک چیز نے آپ نے انسان خریدی، اقالہ شریعت نے قانون رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ اسی لیے مسلمان کے لیے تو رکھا ہے، کافر کے لیے تو نہیں رکھا۔ مسلمان چیز بیچ کے، تو جب چیز بیچتا ہے تو بتاتا نہیں، اس میں نقص ہوتا ہے۔ خریدار نے خرید لی، واپس آیا، یار اس میں نقص ہے، واپس کر لو، کہتے نہیں بھی لکھا ہوا میں نے، خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی۔ کس نے لکھا؟ اللہ نے کہا کہ واپس کرو، تم کہتے میں نہیں کروں گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ میری دکان ہے، میرا گھر ہے، میری دکان کے سامنے میں نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی کہ جس سے مجھے میرے ساتھ والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اوپر کی فلور پہ رہ رہا ہوں، میرے نیچے دوسرا بندہ رہ رہا ہے، میں اوپر سے کچا گندگی پھینک رہا ہوں۔ بلکہ ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے نا کہ اگر نیچے کے فلور پہ فلیٹ میں رہنے والے، ان کی چھت سے اگر پانی ٹپک رہا ہے نا اوپر والوں کے واش روم سے، تو ہم اس کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمیں چاہیے خود ہم صحیح کریں، میرا واش روم خراب ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ درخواست بھی کرتے، یار آپ کا پانی مجھے تکلیف دے رہا ہے، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے کہا کہ آ کر پیسہ آپ نہ لگاؤ، مجھے باتھ روم بنا کے دو، وہ بیچارہ مجبوراً بنا کے دیتا ہے۔ یہ گناہ کون چھوڑے گا؟ یہ کب چھوٹیں گے؟ یہ تو وہ گناہ ہے، میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آ کر خود ٹھیک کرو، میں نہیں کر سکتا۔ میرے گھر کے سامنے مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ہر طرف روڈ بند ہے، گاڑیاں کھڑی، ان کے سب کچھ کھڑے ہوئے، روڈ میں نے بند کیا ہوا ہے، اور میرا کاروبار چل رہا ہے، لکھا ہوا کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اور گاڑی اور پارکنگ کہاں بنائی ہوئی ہے؟ مین روڈ کے اوپر، جو کہ گورنمنٹ کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، وہاں کھڑی کر کے۔ کیا یہ حرام نہیں ہوتا کاروبار؟ صرف شراب بیچنے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا، صرف سود کھانے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا، ناجائز جگہ پر چیز رکھ کر بیچنے سے بھی کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ کنڈے کی بجلی اگر ہمیں بجلی والوں نے دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں ہزار واٹ کے بلب لگا لوں اس پہ اور پوری رات جلیں، صبح تک جلتے رہیں، فکس ریٹ پہ پیسے دے رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو پیسے دے رہا ہوں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے نا۔ آپ کو جتنی اجازت دی ہوئی ہے اتنی استعمال کریں، اس سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ ساری چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو گناہ شمار نہیں کرتے۔ مساجد میں آتے ہیں تو وضو کے لیے بیٹھیں گے تو ٹوٹی فل کھول کے مسواک کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، وضو تو کر رہا ہوں، کام تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن طریقہ اتنا غلط ہے کہ ساتھ ساتھ گناہ خود آ رہے ہیں۔ مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے تو دو پنکھے چار چلا لیے، جانے لگے تو بند کرنے چھوڑ دیے، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں اللہ کے گھر ہزاروں لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن اللہ نے اپنا کوئی گھر خود بنایا ہے؟ کوئی مسجد اللہ نے خود آ کر بنا کر دی ہے؟ انسان ہی بناتے ہیں، تو اللہ نے انسانوں سے کہا اس کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے۔ تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ خیر، چوتھا مرحلہ جب آئے گا انسان پر آخرت میں، اور انسان جب افسوس کرے گا، وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس وقت فیصلے سنایا جا رہا ہوگا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یہ ادھر جاؤ، فلاں بن فلاں ادھر جاؤ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ دو بڑی جماعتیں بن جائیں گی، سارے انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، جنتیوں کو اس طرف، جہنمیوں کو اس طرف۔ ان سے کہا گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، چلو ان کو لے جاؤ جنت کی طرف، فرشتے لے کر جائیں گے۔ ان کے کہا جائے گا ان کو لے کر جاؤ جہنم کی طرف، یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ اس وقت انسان کیا افسوس کرے گا؟ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اپنا ہاتھ اپنے دانتوں میں رکھ کر کاٹے گا، خود اپنے ہاتھ خود کاٹے گا، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا نا، اپنے ہاتھ کاٹے گا غصے سے۔ اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش یہ رسول والے لوگ جو جا رہے ہیں میں بھی ان کا ساتھی ہوتا، میں ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا جو بیٹھنا ہوتا، میرا ان سے تعلق ہوتا، ان سے دوستی ہوتی۔ اور آگے کیا کہے گا؟ یا ویلتا، اے افسوس میرے لیے، دو مرتبہ کہے گا، لیتنی کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جو خود بھی جہنم میں جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں سے تعلق، اچھے لوگوں سے بیٹھنا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، خاص کر اس دور کے اندر جو اتنا بہت کا زمانہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، 1400 سال تقریباً ہو گئے، لگ بھگ قریب کہ صحابہ کو دنیا سے گئے ہوئے،
اور اتنے تقریباً 1200-1300 سال ہو گئے تابعین بھی دنیا سے کہ خیر القرون کا زمانہ ختم ہو چکا، اس کے بعد کا یہ دور چل رہا ہے۔ اس دور کے اندر اگر کسی کو اچھا دوست مل جائے نا، نیک دوست، مخلص دوست، نیک دوست، اچھا دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکے، اگرچہ ہمیں برا لگتا ہے، میری غلطی پر پھٹ کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا کیا تو، یہ اچھا دوست ہے۔ اور جو میری غلطیوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالے، میرا دوست ہے، میں ساتھ دوں گا، یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے۔ اسی کے لیے قیامت کے دن بندہ کیا کہے گا؟ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، اس آدمی کو میں دوست نہ بناتا جو میری غلطیوں پر مجھے کہتا تھا کہ ہاں وہ ماشاءاللہ کتنا باہمت ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، یہ جو مجھے ہمتیں دلا رہا تھا گناہ پر، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں رسول کے ساتھ جو 100 لوگ تھے نا ان کو اپنا دوست بناتا، ان کے ساتھ ہوتا، یہ افسوس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المرء مع من احب، دنیا میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوگا نا، روز محشر انہی کے ساتھ ہوگے تم۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ محشر میں مقام ملے گا، نہیں تو ویسے ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا کسی مومن اور اچھے آدمی کو دوست بنانا، ایسے غیرے کو دوست کبھی نہ بنانا، برے آدمی کو دوست نہ بنانا۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، بھئی تم کسی کو کھلاتے بھی ہو نا کچھ تو کسی اچھے نیک آدمی کو کھلاؤ، تم خود نیکی نہیں کرو گے، وہ نیکی کرے گا، کم سے کم تمہیں کچھ ثواب ملے گا۔ اور اگر تمہارا کھلانا ان لوگوں کو ہوگا جو پوری رات ہوٹلوں میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد میں 5 منٹ میں بیٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے ان کو، پوری رات بیٹھے رہیں گے، نمازیں ساری چلی جائیں گی، ہم ان کو کھلا رہے ہوں گے۔ ہماری بھی عجیب مزاجیں، طبیعت ہے کہ دوستوں میں ایسے فضولیات پر ہزاروں لاکھوں خرچ کریں گے، وہ دکھانا بھی تو ہے۔ اور جہاں کسی محتاج ضرورت مند نے کسی اچھی جگہ پہ کوئی چیز مانگ لی تو پہلے تو 3 دفعہ سوچیں گے دوں یا نہ دوں، اور اگر دیں گے بھی نا تو پھر ہم کوشش کریں گے جیب سے نوٹ نکالا، اگر نیا تھا تو اس کو ایسے رگڑ کے ڈالیں گے کہ 10 والے نوٹ کو 10 دفعہ صحیح کرو گے، ایسے ڈالیں گے، خرچ ان کرنے مشکل لگتی ہے۔ فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، بھائی کسی کو کھلانا ہے نا، کسی کو کھلانا ہے تو کسی نیک آدمی کو کھلاؤ، تم خود نہیں کچھ کرو گے نا، کم سے کم وہ نماز پڑھے گا، تمہیں تو فائدہ ملے گا۔ ایسے لوگوں کو کھلاؤ گے جو نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کہو گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں ان آدمی کو کچھ نہ دیتا، ان کے ساتھ دوستی نہ ہوتی۔ اس لیے عربی کے مشہور مقول ہے نا کہ صحبت الاشرار تورث بغض الاخیار، کہ اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے نا تو اس کا نقد نقصان یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کا اور نیک اعمال کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ اثر نظر آتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھے لوگ برے لگنا لگ جائیں گے، برے نظر آئیں گے، پھر یہ صحبت الاشرار کا منفی اثر ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے کہ یہ نہ کرنا۔ خیر، 5ویں جگہ جہاں روز محشر لوگ افسوس کریں گے وہ کیا ہوگی؟ جب جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنمیوں کو لایا جائے گا جہنم کے اوپر، پھر ان کو روکا جائے گا، کھڑا ہوا، دیکھو نیچے، پہلے اچھی طرح دیکھو، یہ ہے تمہاری جگہ جس میں اب تم نے جانا ہے۔ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ایک ہوتا نا ایک آدمی کو سزا مل جائے یکدم، اس کو پتہ نہ ہو، یہ الگ چیز۔ ایک آدمی کو پہلے دکھایا جائے یہ تمہیں ملنے والی ہے سزا، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذ وقفوا علی النار، جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فقالوا، تو اس وقت سب کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش، افسوس، اگر ہمارا رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دینا یہاں سے، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی ایک بات کو بھی برا نہیں مانیں گے، ہر بات پوری کریں گے، کسی بات کو چھوڑیں گے نہیں، سب پورے کریں گے۔ اور آگے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اچھے مومن بن کے آئیں گے، لیکن کاش ہمیں نورد واپس کر دیا جائے۔ فرمایا اب واپسی نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ مقام جہاں افسوس کر رہے ہوں گے لیکن بے فائدہ ہوگا۔ اور چھٹا اور آخری مرحلہ جہاں آئے گا انسان جب افسوس کرے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور عذاب کی شدت میں آگ میں جب جل رہے ہوں گے، اللہ سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تو اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ جو جہنم میں ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول،
جب ان کو آگ، جہنم کی آگ الٹ پلٹ رہی ہوگی، آگ کے شعلے اتنے ہوں گے کہ اٹھا کر اوپر نیچے پھینک رہے ہوں گے اور وہ جل رہے ہوں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، اے افسوس، اے کاش ہمارے لیے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم افسوس ہمارے لیے، ہم اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، یہ کچھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ ہم نے مانی نہیں تھی بات۔ یہ وہ مرحلے ہوں گے جب انسان پر آخرت میں آئیں گے اور انسان افسوس کرے گا لیکن اس افسوس کی تلافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے اس افسوس کی تلافی ہو جاتی ہے، آخرت کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ جو آخرت کے مرحلے ہیں، ان مرحلوں کے لیے انسان اگر دنیا سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائے تو وہاں ان ایسے افسوس کرنے کا سامنا اور موقع نہیں آئے گا، اللہ اس کو بچائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر کے نہ گیا تو وہاں یہ افسوس ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ